الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بے شک درود پاک کی کثرت کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص الخاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اس پر اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کال پڑھا، بڑا مزہ آیا پڑھ کر۔ آپ فرماتے ہیں، اے درود پاک کی کثرت کرنے والو سنو، تم دریائے رحمت کے تیراک ہو۔ سبحان اللہ، تم دریائے رحمت کے تیراک ہو۔ اللہ اکبر۔ کیوں فرمایا انہوں نے یہ بات، کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تصور کریں کہ جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کریم 1000 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 1000 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب تصور کریں کہ جو شخص ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہا ہے، اس پر کتنا لاکھوں لاکھ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص جب کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور جب اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو جب درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت اللہ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی برکت سے، حضور پر درود پاک بھیجنے کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہوتی ہے، اس کی ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی ہر حاجات اس سے پوری ہوتی ہیں، اور دنیا اور آخرت کی ہر مصیبتیں درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے دور ہوتی ہیں۔ اور درود پاک کی کثرت کرنے والا بھلے جتنا مرضی گناہگار شخص ہو، لیکن اگر کوئی گناہگار شخص بھی ہو اور درود پاک کی کثرت بھی کرتا ہو تو اس پر اللہ کی رحمتوں کا کیسا نزول ہوتا ہے۔ بڑا ہی زبردست اور دلچسپ آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں، سنیں گے تو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مطاف میں تھا اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے اور قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، پھر صحیح کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے۔ مزدلفہ میں دیکھا ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، عرفات کے میدان میں دیکھا درود پاک کی کثرت کر رہا ہے۔ تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، نوجوان، یہاں تو اور بھی بہت سارے وظائف پڑھے جاتے ہیں، یہاں تو اور بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن میں نے تمہارے اندر ایک بات دیکھی ہے کہ تم ہر قدم اٹھاتے ہو اور درود پاک پڑھتے ہو، ہر قدم پر درود پاک پڑھتے ہو۔ میں نے تمہیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے دیکھا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم دوسری دعائیں تمہیں آتی نہیں، یا تم خود جان بوجھ کر درود پاک پڑھ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضرت آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا کہ میں سلمان ثوری ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، اس نوجوان نے کہا، حضرت اگر آپ اللہ کے ولی نہ ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو یہ راز کی بات نہ بتاتا۔ حضرت بات دراصل یہ ہے، راز دراصل یہ ہے کہ ایسی بات نہیں کہ مجھے دوسرے وظائف نہ آتے ہوں، مجھے دعائیں نہ آتی ہوں، مجھے سب آتا ہے الحمدللہ، لیکن میرے درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس کے بعد میں نے درود پاک کی کثرت کرنے کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ پھر وہ بتانے لگا، کہنے لگا، حضرت میرا باپ بڑا گناہگار تھا، بڑا بدکار تھا، سیاہ کار تھا، گناہوں کی نحوست بہت زیادہ تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے والد محترم کو مدینہ شریف لے جاؤں، اپنے والد محترم کو حج کروانے کے لیے لے جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ تو میں نے اپنے والد صاحب کو حج کے ارادے سے اپنے ساتھ لیا۔ ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میرے لیے بڑے افسوس اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ انتقال ہوتے ہی میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میرے والد کا چہرہ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں کسی کو مدد کے لیے کیا پکارتا،
مجھے خود اپنے والد کا چہرہ دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ اس غم کی کیفیت میں میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کیا لگی، کیا دیکھتا ہوں کہ گویا کہ نور کے جلووں میں ایک نورانی شخصیت تشریف لا رہی ہے۔ نور کے جلووں میں ایک نورانی شخصیت تشریف لا رہی ہے۔ وہ نورانی شخصیت میرے والد محترم کے قریب تشریف لاتی ہے، اپنا نورانی ہاتھ میرے والد محترم کے چہرے پر پھیرتی ہے۔ اس نورانی ہاتھ کا پھرنا تھا کہ وہی چہرہ کہ جس کو پہلے دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اس چہرے سے اب نور پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس چہرے سے نور پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ نورانی شخصیت تشریف لے جانے لگتی ہیں تو میں ان کا دامن پکڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور آپ ہیں کون، اپنا تعارف تو کروائیے۔ میرے والد محترم پر اتنی شفقت آپ نے فرما دی۔ تو انہوں نے فرمایا میں تیرا اور اس کا نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے میں یہ سن کر حضور کے قدموں میں گر گیا، عرض کی حضور میں اپنے باپ کے اعمال سے واقف ہوں، میں اس کی بدعمالیوں سے واقف ہوں، میں اس کی سیاکاریوں سے واقف ہوں، میں اس کے گناہوں سے واقف ہوں۔ حضور میرے والد پر اتنی شفقت کیوں؟ حضور میرے والد پر آپ نے اتنی شفقت کیوں فرمائی؟ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ تیرا باپ گناہگار تھا، میں جانتا ہوں کہ تیرا باپ سیاکار تھا، میں جانتا ہوں کہ تیرا باپ بڑا بدکار تھا، لیکن اس کی عادت ایک یہ تھی کہ یہ روزانہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرتا تھا، یہ بلا ناغہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ہماری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ مرنے کے بعد یہ یوں ذلیل و رسوا کیا جائے، اس لیے ہم نے اس پر اتنا کرم فرمایا، اس لیے ہم نے اس پر اتنا کرم فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی دائیں سے آ رہا ہے، کوئی بائیں سے آ رہا ہے، کوئی آگے سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، کوئی میرے باپ کی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی میرے والد صاحب کی قدم بوسی کر رہا ہے۔ میں نے آنے والوں سے پوچھا ہے ارے تم ہو کون، ارے یہ تو بتاؤ تم ہو کون، کہاں سے آ رہے ہو، اتنی تعداد میں آئے جا رہے ہو؟ تو وہ بتانے لگے کہ ہم نہ تجھے جانتے ہیں، ہم نہ تیرے والد کو جانتے ہیں، ہم تو اپنے علاقوں میں تھے، اپنے گھروں میں تھے کہ غیب سے ایک ندا بلند ہوئی کہ فلاں جگہ ایک شخص کی میت پڑی ہے، سنو جو بھی اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اللہ کریم سب کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی کرم ہوتا ہے، اور درود پاک کی کثرت کرنے والا ہے ہی اتنا خوش نصیب کہ اگر درود پاک کی کثرت کرنے والا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی بھی غم میں مبتلا ہو، اگر وہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کریم اپنی رحمتوں کا اس پر نزول فرماتا ہے، اور درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اے عاشقان رسول، آپ بھی یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کو زندگی بھر معمول بنائیں گے، کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا۔